الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح لینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ سبق نمبر 28 ہو چکا صرف النحو کے اجرا کا۔ مختلف اسباق میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ مختلف انداز سے ہم نے بیان کیا، آج کل ہم ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں، تو آپ نے پچھلے والے سبق کے ساتھ ایک سبق اور ذہن میں رکھنا ہے، یعنی 28 نمبر سبق جو مرکب اضافی کی ترکیبوں والا ہم نے شروع کیا، یعنی جو آسان ترکیبیں تھی وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے کرنی شروع کر دی جائیں، اور ساتھ میں ایک سبق یاد رکھنا ہے کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، با معنی اور بے معنی۔ با معنی جو ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، محمل اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جو با معنی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب، تو مفرد کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی۔ سب سے پہلی جو آپ نے کل والے سبق کے ساتھ 28 نمبر سبق کے ساتھ دہرانی ہے، آج میں مزید عرض کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ یاد کر لیں صرف کے اعتبار سے 6 اقسام، ٹھیک ہے، اور نحو کے اندر وہ ہم اپنے معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ سبق یاد کر لینا ہے، اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات۔ جن کو نہیں یاد وہ یاد کر لیں، اپنی کوئی سی بھی کتاب سے آپ یاد کر لیں، یا پھر نصاب النحو کا لیکچر موجود ہے تو نصاب النحو کے لیکچر سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اسم کی علامات کیا ہیں، فعل کی علامات کیا ہیں، حرف کی علامات کیا ہیں۔ تو آپ نے جہاں ترکیبیں یاد کرنی ہیں، ترکیبیں ڈھونڈنی ہیں، مضاف اور مضاف الیہ کی ساتھ ساتھ یہ بھی ڈھونڈنا ہے، اگر واحد ہے تو وہ اسم ہے، فعل ہے، اسم ہے تو کون سا ہے، فعل ہے تو کون سا ہے، ٹھیک ہے، حرف ہے تو کون سا ہے، یہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، اسم کی یہ علامت پائی جا رہی ہے، فعل ہے تو فعل کی یہ علامت پائی جا رہی ہے، حرف ہے تو فلاں حرف ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو سبق نمبر 28 کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم 10-15 اسماء، افعال اور حروف نکال لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ قاعدہ جو ہم نے کل کیے تھے وہ تھے 10۔ 11واں نمبر قاعدہ یہ ہے کہ عدد ہوتے ہیں نا، اسماء عدد، یعنی وہ اسماء جو عدد پر گنتی پر دڑا کرتے، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 20، 19، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ جو عدد ہوتے ہیں نا، عدد سے پہلے ایک اسم یا دو اسم، عدد سے پہلے ایک اسم یا دو اسم بغیر الف لام کے آ جائیں، عدد سے پہلے ایک اسم یا دو اسم الف لام کے بغیر آ جائیں تو وہ بھی کیا بنتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے۔ جیسے تربص اربعۃ اشہر، تربص اربعۃ، یہ آ گیا، اس میں عدد ہے، اس سے پہلے آ گیا تربص، اسم آ گیا، اور وہ الف لام کے بغیر ہے۔ اب تربص مضاف بنے گا اور اربعاتی مضاف الیہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد آ گیا قاعدہ نمبر 12۔ قاعدہ نمبر 12، اس کے بھی چند اجزاء ہیں، یعنی حرف بول کر حرف مراد لیا جائے، حرف بول کر اس کا معنی مراد نہ لیا جائے، بلکہ حرف کو بطور حرف یعنی بطور اسم مراد لیا جائے، اس کا معنی مراد نہ لیا جائے، اس کا نام مراد لیا جائے کہ یہ حرف کا نام ہے، جیسے الباء ہوتا ہے، با کو لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح بعض خبر انا، خبر انا ہوتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے حصول با کا حصول، ٹھیک ہے، یا حصول الف، خبر لا۔ تو یہ لام لا جو ہے یہ حرف بطور معنی نہیں ہے، بطور علم ہے، یعنی حرف کو بطور علم استعمال کیا جائے، اور اس سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے، دو اسم بغیر الف لام کے آ جائے، تین اسم بغیر الف لام کے آ جائیں، یا 4 اسم بغیر الف لام کے آ جائیں، تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے، یعنی پہلا مضاف، دوسرا مضاف، تیسرا مضاف، چوتھا مضاف اور پانچواں مضاف الیہ۔ اس طرح کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ فی مواقع استعمال کلمات الہ، اب الہ کو بطور حرف استعمال نہیں کیا بلکہ الہ کے نام کے طور پر استعمال کیا۔ فی حرف جار آ گیا، مواقع بھی آ گئے، استعمالی بھی آ گئے، کلماتی بھی آ گئے، تو یہ سارے مضاف مضاف الیہ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ بیان مواد استعمال کلمات حتی، یہ بھی ایک جگہ عبارت مل جاتی ہے۔ تو بیان موادعی، بیان مضاف، موادی مضاف، استعمالی مضاف، کلماتی مضاف، اور حتی جو ہے مضاف الیہ،
ٹھیک ہو گیا جی. اب قاعدہ نمبر ہے 13. قاعدہ نمبر 13 یہ ہے کہ جہاں فعل یا جملہ بول کر، فعل یا جملہ، فعل بولا جائے، جس طرح حرف کے بارے میں ہم نے کہا کہ حرف کو بطور علم مراد لیا جائے، اسی طرح فعل کو بطور علم مراد لیا جائے، ٹھیک ہے، بطور مفرد مراد لیا جائے، اور مفرد مین کے اسم کے طور پر، اس کے نام کے طور پر، یا جملہ پورا بولا جائے اور جملے کو بطور مفرد، ٹھیک ہے، اور مراد لیا جائے، اور اس سے پہلے کوئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے. فعل یا جملے کو بطور فعل یا جملہ نہ لیا جائے بلکہ لفظ مراد لیا جائے، تو اس سے پہلے ایک اسم الف لام کے بغیر آ جائے یا دو اسم بغیر الف لام کے آ جائیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. بابی علمتو، من بابی علمتو. اب باب، یہ علمتو جو ہے یہ فعل ہے لیکن بطور فعل استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ جامع میں اس طرح عبارت آتی ہے. پھر آیا بخلافی باب اعطیتو. اب خلاف بھی آ گیا، باب بھی آ گیا، اور اعطیتو بھی. اعطیتو فعل ہے لیکن بطور فعل استعمال نہیں ہو رہا. پھر قاعدہ نمبر ہے 14. قاعدہ نمبر 14. پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ دو علم ہوں، درمیان میں ابن آئے، اس کی وضاحت کی تھی کہ ابن ما بعد کے لیے مضاف ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن سے پہلے کوئی اسم آئے اور وہ معرف باللام نہ ہو. ابن سے پہلے کوئی اسم آئے اور وہ معرف باللام نہ ہو، یعنی غیر معرف باللام ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی مضاف ہوگا. کلو کلام ابن آدم، کلو کلام ابن آدم، تو کلام یہ کیا بنے گا؟ کل تو مضاف ہو کر استعمال، تو وہ بھی مضاف، اور ابن سے پہلے کلام آ گیا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مضاف ہو کر استعمال ہوگا. پھر قاعدہ نمبر 15. لفظ کل سے پہلے، لفظ کل سے پہلے اگر اسم آ جائے، کل سے پہلے بغیر الف لام کے اسم آ جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف. صدقۃ کل قوم، صدقۃ کل قوم، ذل کل شیء، ذل کل شیء، یعنی کل سے پہلے کوئی اسم آیا اور وہ الف لام کے بغیر تو وہ بھی کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. یعنی آپ غور کریں کہ الف لام کے بغیر جہاں بھی آ رہا ہے 98% وہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مضاف بن رہا ہے. پھر قاعدہ نمبر 16 میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض مقامات پر انا سے پہلے بھی اگر الف لام آ جائے، بغیر الف لام کے آ جائے، انا سے پہلے بھی کوئی اسم الف لام کے بغیر آ جائے تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بھی اس کا مفرد کی تعویل میں کریں گے اس وقت، یعنی اس کو بطور مفرد استعمال کریں گے اور یہ مضاف الیہ واقع ہوگا، اور اس سے پہلے آنے والا جو اسم ہے وہ مضاف ہوگا. اسی طرح ان جو ہوتا ہے نا، اس سے پہلے بھی اگر الف لام کے بغیر کوئی اسم آ جائے تو وہ بھی مضاف بنے گا، اور ان اپنے باقی بات والے سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. من قبل ان تقدروا علیہم، ان تقدروا قبل مضاف ہے، ان تقدروا یہ سارا جملہ مل کے اس کی مفرد کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ بنے گا. قاعدہ نمبر 18. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو ترجمہ کرتے وقت نا نی نے را ری رے اور کا کی کے یہ آتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک ہی طرح کا ترجمہ ہے ایسا نہیں ہے. آپ نے جب لکھنا ترتیب لکھنی ہوتی ہے تو آپ پہلے مضاف، پھر مضاف، پھر مضاف، پھر مضاف، پھر مضاف، پھر مضاف، پھر مضاف، اینڈ پہ صرف مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترتیب جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو آخر والے کو پہلے لکھتے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح ترتیب سے لکھتے چلے جاتے ہیں. کہیں کی آئے گا، کہاں کا آئے گا، کہیں کے آئے گا، تو اس طرح مختلف ہوتا ہے. اچھا بعض کو آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں ترتیب لکھنے میں. ہم نے جملہ دیکھنا ہے کہ با محاورہ ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے. خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے، میرے رب کی رحمت کے خزانے. اچھا پھر ہم نے یہ کہا کہ کا کی کے آئے گا، را ری رے آئے گا. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ آئے، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں. کبھی اس کے ہٹ کر بھی ہوگا. مثال کے طور پر الا سائر المسلمین، سائر کا معنی بھی، سائر بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے لیکن یہ مضاف کا ترجمہ کا کے کی را رے ری نہیں آتا. تمام مسلمان، سائر المسلمین تمام مسلمان. ٹھیک ہے. ذو القوت المتین، ٹھیک ہے، قوت والا، قوت والا. اولو الالباب، عقل والے. اب یہ والا بھی آتا ہے، ذو کا معنی والا، والے. ٹھیک ہے. اصحاب الجنت، جنت والے. تو یہ مضاف کا ترجمہ ہر جگہ ہی کا کے کی را رے ری آپ ڈھونڈتے رہو، ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا کل الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کا، یہ قاعدہ نمبر 19 ہے کہ ان کا ترجمہ مضاف سے شروع کرتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. یا ہم کہتے ہیں ثلاثۃ ایام،
सलासतु अय्याम कह देते हैं, तो 3 दिन। अब इसका भी तर्जुमा बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कायदा नंबर है 20, कायदा नंबर 19 हो गया, और कायदा नंबर है 20। लफ्ज नहव जब मिसाल के मकाम पर वाक़ होता है तो ये अपने माँ बाप की तरफ मुजाफ होता है, माँ बाप की तरफ मुजाफ होता है, और माँ कबल के लिए ये क्या बनता है, खबर बनता है। माँ कबल के लिए खबर बनता है। मिसाल हु निकाल लें, नहव हु निकाल लें, मिसाल हा निकाल लें, जो भी आप इससे पहले निकालेंगे वो मुब्तदा बनेगा। अब आपने करना क्या है, एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि 28 नंबर सबक जब दोहराना है तो उसके साथ साथ आपने सैकसाम याद करनी। सही। क्या याद करनी? सैकसाम याद करनी। दूसरा जो है, जब आपने इसको दोहराना है, सबक नंबर 29 को जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसको जब दोहराना है तो जहां मुरक्कबे इजाफी आपने ढूंढने, वहां साथ साथ एक काम और करना है ताकि मुफरदात भी हमारी नजरों से गुजरते रहें। आपने क्या करना है, आपने शश अक़साम याद कर लें। शश अक़साम का सबक सुने, ये आप शश अक़साम का सबक आपको मिल जाएगा निसाबुस सरफ से। अब अपनी कोई किताब आपने पढ़ी हो तो उसमें से याद कर लें। तो शश अक़साम यानी सुलासी, रुबाई, खुमासी, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुज़ीफ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुज़ीफ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मुज़ीफ़ी। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सुलासी है, कौन रुबाई है, कौन खुमासी है। तो आपको याद करने में आसानी इस तरह भी हो सकती है कि आपको अबवाब पता होने चाहिए जी। जो सुलासी मुजर्रद के अबवाब हैं, वो उनमें से जो भी आएगा वो सुलासी मुजर्रद ही होगा। जो सुलासी मुज़ीफ़ी के अबवाब पे होगा वो सुलासी मुज़ीफ़ी पे ही होगा, ठीक है। जो रुबाई के होगा वो रुबाई। तो एक मरतबा रिपीट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले अबवाब होते हैं वो सुलासी मुजर्रद के होते हैं, सुलासी मुज़ीफ़ी के होते हैं। तो साथ में शश अक़साम आपने दोहरानी है, शश अक़साम आपने ढूंढनी है। जो भी लफ्ज आप देखें कि ये सैकसाम में क्या है, शश अक़साम में क्या है, तो सैकसाम और शश अक़साम आपने साथ साथ दोहरा लेनी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी।